آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے ایک لکھودک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے ہیں کیسے تعمیر کی۔ فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 3700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیریں، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور ان کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اہرام کے بڑے بڑے مقبرے، اس سے بڑے مقبرے شاید ہی منظر عام پر آئے ہوں۔ ان مقبروں میں مصر کے فرعونوں کی لاشیں محفوظ کی جاتی تھیں۔ یہ مقبرے قدیم تہذیب کی تمام تر قوت کی واضح علامات تھے۔ یہ تہذیب جو 4000 برس تک قائم رہی، یہ آپس میں ملوچ، سخت اور کڑے مذہبی ڈھانچے میں بندھی ہوئی تھی، اور یہ ڈھانچہ نہ صرف حکمرانوں بلکہ عوام پر بھی مکمل طور پر لاگو ہوتا تھا۔ مذہبی پیشوا نہ صرف روحانی زندگی کے کرتا دھرتا تھے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی ان کو برابر عمل دخل حاصل تھا۔ وہ حکومتی مشیر بھی تھے اور سائنسدان بھی تھے۔ وہ ایک لحاظ سے اس سول سروس کے رکن تھے جس کا کام ایک قائم شدہ معاشرے کو محفوظ بنانا تھا اور اس معاشرے کو جاری و ساری رکھنے کا بندوبست سر انجام دینا تھا۔ لہٰذا اہرام موت کی صورت میں وہی کردار سر انجام دیتے تھے جو کردار محلات زندگی کی صورت میں سر انجام دیتے تھے۔ محلات اپنے بڑے بڑے ستونوں اور مجسموں کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ یہ محلات لوگوں کو ان کے حکمرانوں کی ان کی زندگی میں شان و شوکت اور قوت سے روشناس کرواتے تھے۔ اہرام مرنے کے بعد ان کی شان و شوکت اور قوت سے روشناس کرواتے تھے۔ اہراموں کی تعمیر پرانی بادشاہت کے دور میں منظر عام پر آئی تھی۔ یہ تیسرے شاہی سلسلے کا فرعون ڈیجوسر تھا جس نے پتھروں سے اہرام تعمیر کروایا اور اس نے اہرام کی دیواروں کو سیڑھیوں کی شکل میں ترتیب دیا۔ یہ دیواریں 90 میٹر بلند تھیں۔ تیسرے شاہی سلسلے کے فرعون سنی فیرو نے بھی مخروطی شکل کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ اسی فرعون نے اہرام کے نظریے کو نئی طرز عطا کی اور اس کی سیڑھیوں کو پر کرتے ہوئے اسے ہموار مخروطی شکل عطا کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان اہراموں کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ بڑے بڑے اہرام منظر عام پر آنے لگے۔ یہ فرعون جن کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، اپنی زندگی میں اہراموں کی تعمیر مکمل ہوتے نہ دیکھ سکے۔ ان اہراموں کی عظیم عمارات ہزاروں مزدوروں نے بڑے بڑے پتھروں سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ ان پتھروں کا وزن 2.5 ٹن تک تھا۔ ایک بڑے اہرام کی اونچائی تقریباً 515 فٹ ہے۔ اب یہ چند فٹ کی حد تک ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی بنیاد 853 مربع فٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھروں کے 2,30,00,000 بلاک استعمال ہوئے تھے اور شمالی جانب اس کا داخلی راستہ سطح زمین سے 49 فٹ اونچا ہے۔
ایک برآمدہ ایک زیر زمین چیمبر کی جانب جاتا ہے جہاں سے ملکہ کے چیمبر اور اس کے بعد بادشاہ کے چیمبر تک رسائی ممکن ہے۔ فرینڈز، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔